بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ محترم دوستو، مکرم رفیقو، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کلاس نمبر 32 میں آپ سب کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اسباق چل رہے ہیں، اس کے اندر ابھی فی الوقت جملے کے جو اقسام ہیں اس کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہاں بورڈ پہ آپ تفصیل سے لکھا ہوا پا رہے ہوں گے، تو آپ غور سے دیکھیں کہ کل جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے جملے خبریہ، دوسرا ہے جملے انشائیہ۔ دوستو، اس سے پہلے کسی کلاس میں نے عرض کیا تھا کہ خبر اور طلب یعنی اطلاع اور خواہش، خبر یعنی اطلاع، خبر اور اطلاع یہ ایک ہی معنی ہے۔ پھر اسی طریقے سے طلب اور خواہش دونوں تقریباً ایک ہی معنی ہے۔ تو جملے کی جب قسمیں بنائی گئیں اور جملے کے حساب سے جب قسمیں ہوئیں تو دو قسمیں عمل میں آئیں۔ بھئی، ایک قسم کا نام تھا جملے خبریہ، دوسری قسم کا نام تھا جملے انشائیہ۔ جملے خبریہ کے لفظ سے، جیسے کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ خبریہ یہ خبر سے بنا ہوا ہے لفظ، تو اس کے اندر کسی اطلاع کے اعتبار سے یا خبر کے لحاظ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور انشائیہ، یہ جو انشائیہ ہے یہ انشاء سے بنا ہے۔ انشاء کے معنی کسی نئی چیز کو پیدا کرنا ہے، کوئی نئی چیز پیدا کرنا اور وجود میں لانا ہے۔ تو جملے انشائیہ کے اندر طلب ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے، اس کا تصور ہوتا ہے۔ طلب اور خواہش کا کہیں نہ کہیں تصور اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو دوستو، جب خبر ہوتی ہے تو اس کے اندر سچے ہونے جھوٹے ہونے کا بھئی امکان پایا جاتا ہے، احتمال رہتا ہے۔ کہیں سے بھی کوئی خبر آئے، کوئی اطلاع آئے تو مکمل طور پہ 100% اس پہ یقین بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس کو مکمل طور پہ رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو خبر سچے ہونے اور جھوٹے ہونے کے درمیان کا پہلو اپنے اندر رکھتی ہے، جبکہ انشاء، یہ انشاء کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی بات، نئی چیز پیدا کرنا ہے۔ تو دوستو، وہ چیز ابھی ہوئی نہیں تو اس کے بارے میں سچے اور جھوٹے ہونے کا امکان پایا جانا یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا انشاء جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی طلب ہوتی ہے، کوئی خواہش ہوتی ہے، کسی خواہش کی تکمیل کے سلسلے میں وہ آگے والے سے گفتگو ہوتی ہے۔ بھئی، آدمی کسی آدمی سے کسی چیز کے بارے میں کوئی کام، کوئی چیز دریافت کرتا ہے، کسی کے متعلق یعنی کوئی آرزو کی جاتی ہے، کسی قسم کی تمنا اس کے اندر کی جاتی ہے، کسی کے لیے کبھی دعا کی جاتی ہے، پھر کسی سے نرم لہجے میں عرض و معروض کیا جاتا ہے، گزارش کی جاتی ہے، کسی چیز کو دیکھ کر مطلب یہ کہ تعجب اور حیرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنے بھی ہیں میں نے ابھی آپ کے سامنے مختصراً عرض کیا، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں طلب اور خواہش کا پہلو ہے۔ خواہش اور طلب ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق پہلے والے زمانے سے نہیں ہے۔ دیکھیے، خواہش جو ہوتی ہے وہ آگے کے وقت سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے۔ خواہش پہلے کے زمانے سے نہیں ہوتی، اس میں نہیں پائی جاتی، وہ آگے کے زمانے میں پائی جاتی ہے۔ تو لہذا وہ کام ابھی وجود میں آیا ہی نہیں، ابھی نیا وہ کام وجود میں آ رہا ہے، ایک نئی بات وجود میں لائی جا رہی ہے۔ تو اس کے اندر کسی قسم کا یہ تصور پایا جانا کہ وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ بات تو نہیں بول سکتے، کیونکہ ابھی تو کام، وہ بات ابھی وجود میں آ رہی ہے، ایک نئی بات پیدا کی جا رہی ہے۔ تو اس کے اندر مطلب خبر کا پہلو نہیں ہوتا، اطلاع کا پہلو نہیں ہوتا، اس کے اندر خواہش اور طلب کا پہلو ہوتا ہے۔ چنانچہ دوستو، یہاں دیکھیے جملے انشائیہ کی قسمیں لکھی گئی ہیں۔ جملے انشائیہ کی یہاں پہ جو بورڈ پہ تحریر کی گئی قسمیں ہیں ان کی تعداد لگ بھگ 10 ہے۔
10 قسمیں جملے انشائیہ کی ہیں جو یہاں تحریر کی گئی ہیں۔ بعض نحویوں نے 12 تک اس کی تعداد لکھی ہے، وہ 12 بھی ہو سکتی ہے، 10 بھی ہو سکتی ہے۔ تو باقی کے جو 10 کے علاوہ جو قسمیں ہیں 2، تو اس کو انہی قسموں میں سے کسی ایک کے ساتھ جوائنٹ کر دیا گیا ہے، تو اس طرح تعداد 10 ہو گئی۔ تو دوستو یہاں پہ 10 کی تعداد لکھی گئی ہے تلک عشرۃ کاملہ کے تحت، تو لہذا یہ 10 قسمیں جملے انشائیہ کی ہوتی ہیں، مگر 10 قسمیں ہی ہوتی ہیں یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ لہذا یہاں دیکھیے یہ جو 10 قسمیں ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہیں، اس کے اوپر ہم کو نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم جملے انشائیہ کو سمجھ سکیں، جملے انشائیہ کو جان سکیں، جملے انشائیہ جہاں کہیں نظر آئے تو اس کے بارے میں یہ طے کر سکیں کہ یہ جملے انشائیہ ہے۔ پھر جملے خبریہ کون سا ہے وہ بھی ہم طے کر سکیں۔ ہمارے اندر ان قواعد کو پڑھنے کے بعد اور ان کو سمجھنے کے بعد اتنی صلاحیت اور لیاقت اور قابلیت ہونا ضروری ہے کہ ہم جملے انشائیہ ہے یا جملے خبریہ ہے اس کے درمیان میں صرف پرکھ تو کر سکیں، پرکھ کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں، اس کے درمیان میں فرق کر سکیں۔ تو دوستو یہ قسمیں آپ اپنے ذہن میں اتار لیجئے کہ یہ جو قسمیں ہیں 10 کی تعداد میں ہیں، تو ان قسموں میں سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی نوعیت والا جملہ، کسی بھی قسم کی نوعیت والا جملہ اگر کہیں نظر آئے تو اس کو آپ بلا جھجک جملے انشائیہ کہہ سکتے ہیں۔ دوستو پہلی قسم ہے امر۔ تو اس سے پہلے فعل کی بحث کے اندر، فعل کی گفتگو کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ امر کس کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر کسی کام کے کرنے کی طلب ہوتی ہے، دوسرے آدمی سے، سامنے والے سے کوئی کام کا مطالبہ ہوتا ہے، کسی کام کے کرنے کا اس سے مطالبہ اور اس کی طلب ہوتی ہے۔ تو دیکھیے طلب ہے، فعل امر کے اندر طلب ہے۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا دوستو جملے انشائیہ کے اندر کہیں نہ کہیں طلب اور خواہش کا پہلو پایا جاتا ہے۔ تو فعل امر ہے، تو جیسے مثال کے طور پہ یہاں مثال لکھی گئی ہے اجلس تو بیٹھ۔ تو اگر میں کسی کو میرے سامنے دیکھوں اور اس کے بعد اس سے میں یہ کہوں کہ اجلس اے بچے تو بیٹھ، تو یہ کسی بات کی اطلاع دینا اور خبر دینا تو نہیں ہے، یہ ابھی ایک نئی بات پیدا کی جا رہی ہے، ایک نیا کام وہ کرنے کے لیے ایک سامنے والے سے مطالبہ اور خواہش پھر طلب کی جا رہی ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو لہذا یہ ہوگا جملہ انشائیہ۔ جہاں کہیں دوستو فعل امر نظر آئے تو سمجھ جانا کہ وہ جملے انشائیہ ہے۔ کیا سمجھ جانا ہے؟ جملے انشائیہ، یہ آسانی ہو گئی۔ 10 قسموں کی تعداد مقرر کیا جانا اور اس طرح لکھا جانا، یہ جملے انشائیہ کی پہچان اور اس کی معرفت کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے۔ تو دوستو امر ہونا، جہاں کہیں فعل امر نظر آئے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، یہ سب جملے انشائیہ ہے۔ تو اجلس تو بیٹھ، سامنے والے سے ایک چیز کا مطالبہ ہو رہا ہے، تو لہذا یہ فعل امر جہاں کہیں ہوگا وہ جملے انشائیہ ہوگا۔ اسی طریقے سے دوستو فعل نہیں کا پایا جانا، فعل نہیں والا جو جملہ ہوگا وہ بھی جملے انشائیہ ہوگا۔ لا تضرب، جیسے کہ یہاں مثال درج کی گئی ہے، تو مت مار، تو مت مار۔ تو اس کے اندر سامنے والے سے کوئی کام نہ کرنے کا مطالبہ ہو رہا ہے، وہ کام نہ کرنے کی خواہش اس سے کی جا رہی ہے، تو لہذا خواہش کا تصور اور اس کا پہلو یہاں پہ بھی موجود ہے، لہذا یہ بھی جملے انشائیہ ہے۔ فعل امر ہونا جملے انشائیہ، فعل نہیں ہونا، فعل نہیں کی باضابطہ گردان آپ کے سامنے سے گزر چکی ہے اس سے پہلے۔ فعل نہیں کی جو بھی گردان ہے اس میں سے کوئی بھی صیغہ آپ کو دکھائی دے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ جملے انشائیہ ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے دوستو یہ تیسرے نمبر پر ہے استفہام۔ یہ دیکھیے استفہام، تو استفہام کا سیدھا سادہ مطلب آپ ذہن میں رکھ لیں کہ سامنے والے سے، کسی سے کوئی چیز دریافت کرنے کے لیے، کوئی بات دریافت کرنے کے لیے جب بات کی جاتی ہے، سوال کیا جاتا ہے، ایسا سمجھیں کہ ایک سوالیہ جملہ استفہام کا مطلب، تو مختصراً یہ یاد رکھیں کہ سوالیہ جملہ، بہت سارے جملے ہم گفتگو کے درمیان میں سوال کے انداز میں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، سادے انداز میں بھی گفتگو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ہم کسی کے متعلق دریافت کرنے کے لیے سوالیہ جملہ کہتے ہیں یا اس سامنے والے سے ہی
اسی کے بارے میں کوئی چیز دریافت کرنے کے لیے سوال کے طور پہ ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ جملے انشائیہ ہو جاتا ہے۔ جیسے دوستو یہاں پہ دیکھیے حل قرأ فرید، کیا فرید پڑھا؟ تو میں ایک شخص سے یہ پوچھ رہا ہوں اور سوال کر رہا ہوں، اور میں اس سے دریافت کر رہا ہوں فرید کے بارے میں کہ کیا فرید پڑھا۔ تو اس طریقے کا اور اس نوعیت کا جو بھی جملہ ہوگا استفہام والا سوالیہ جملہ، وہ سوالیہ جملہ جملے انشائیہ کہلائے گا۔ پھر اسی طریقے سے نمبر 4 پر دیکھیے، یہ تمنی کا لفظ ہے، تمنی۔ تو دوستو یہ تو یہاں تمنی ہے، لیکن آپ تمنا تو جانتے ہیں۔ تو تمنا یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ تمنی لکھا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا جملہ جس کے اندر کسی چیز کی تمنا کا اظہار ہو، کسی چیز کے تمنا کا، کسی کام کے تمنا کا، کسی شخص کی تمنا کا اظہار ہو، تو اس کے اندر تمنا کا پہلو پایا جاتا ہے۔ تو تمنا کا پہلو جس کے اندر پایا جائے، پھر وہ کسی شخص کے بارے میں یہ مطلب آرزو کی جائے، تمنا کی جائے، اور اس نوعیت کا جملہ اگر کہا جائے تو ایسی صورت میں وہ بھی جملے انشائیہ کے کھاتے میں جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں، لیت الشباب راجع، کاش جوانی لوٹتی۔ یہ جو جملہ ہے اس کے اندر تمنا اور آرزو کی جا رہی ہے جوانی کے بارے میں، کہ یہ جو جوانی ختم ہو گئی، جوانی کی توانائی یہ ہم سے رخصت ہو گئی، تو کاش وہ توانائی جوانی کی پھر دوبارہ واپس آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو دوستو اس طریقے کا جو بھی تمنا اور آرزو پر مبنی جملہ ہوتا ہے وہ بھی جملے انشائیہ ہوتا ہے۔ ترجی یہ نمبر 5 ہے، جملے انشائیہ کی 5ویں قسم ہے ترجی۔ تو ترجی کا مطلب دوستو مطلب امید کرنا، یہ ہے، یہ آرزو کرنا تمنی کا مطلب۔ پھر یہ ترجی کا مطلب ہے امید کرنا، کسی کام کے سلسلے میں کوئی امید کی جاتی ہے، توقع کی جاتی ہے، توقع۔ تو ایسی صورت میں توقع اور امید پر مبنی جو جملہ ہوتا ہے وہ بھی جملے انشائیہ کی قسم ہے، وہ جملے انشائیہ کہلاتا ہے۔ جیسے لعل رشیدا حاضر، شاید رشید حاضر ہوگا۔ تو حاضر ہونے کے بارے میں، وہ آنے کے بارے میں توقع کی جا رہی ہے کہ شاید رشید حاضر ہوگا، وہ آئے گا۔ تو دوستو یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں بھئی، ایک ہے تمنی، ایک ہے ترجی۔ تمنا والا جملہ، ترجی والا جملہ، بھئی آرزو پر مبنی جملہ، پھر امید اور توقع پر مبنی جملہ، دونوں کے درمیان میں فرق ہے۔ فرق اس اعتبار سے ہے، معنوی اعتبار سے، کہ تمنا جو ہوتی ہے، تمنا ایک ممکن چیز کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، ناممکن چیز کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے۔ تمنا اور آرزو بھئی ایک ممکن چیز کی بھی ہو سکتی ہے، ناممکن چیز کی بھی ہوتی ہے، جبکہ ترجی جو ہے، یہ امید اور توقع، یہ صرف ممکن کے بارے میں ہوتی ہے۔ بھئی امید کا تعلق صرف ممکن سے ہے، پھر تمنا کا تعلق اور آرزو کا تعلق ممکن ناممکن دونوں سے ہے۔ تو دوستو یہاں دیکھیے، ابھی مثال سے واضح ہوگا آپ کے سامنے، لیت الشباب راجع، شاید جوانی، کاش جوانی لوٹتی۔ تو دیکھیے جوانی جانے کے بعد، جوانی رخصت ہونے کے بعد اس کا واپس آنا اور لوٹنا ممکن نہیں ہے۔ تو ایک ناممکن چیز کے بارے میں یہ تمنا کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو ناممکن چیز کے بارے میں بھی خواہش اور تمنا اور آرزو کی جاتی ہے، اور ممکن چیز کے بارے میں بھی تو کی جاتی ہے، مگر ترجی کا جہاں تک تعلق ہے، امید اور توقع والی بات اور اس کے جملے کا تعلق کا جہاں تک تعلق ہے، وہ صرف ممکن کے بارے میں ہوتی ہے۔ امید صرف ممکن کے بارے میں ہوتی ہے، توقع کا اظہار صرف ممکنات کے لیے ہوتا ہے، جبکہ آرزو اور تمنا کا جو اطلاق ہے وہ ناممکن اور ممکن دونوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو دوستو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے نمبر 6 پر عقود کا لفظ لکھا گیا ہے، یہ ہے عقود، یہ عقود ہے۔ تو عربی زبان میں عقدن کی یہ جمع ہے، تو اس کو ہم مختصراً یہ کہیں گے کہ عقود کا مطلب ہے معاملات۔ بھئی عقود کا مطلب کیا ہے؟ معاملات ہے، سودا، معاملات، سودا کرنا، معاملہ کرنا۔ تو لہذا یہ عقود کا مطلب ہے معاملات۔ عقود کا مطلب کیا ہے؟ معاملات۔ تو ایک معاملات بھی نسل انسانی کے درمیان میں واقع ہونے والی چیزوں کا نام ہے۔ معاملات میں
ہم بہت سارے لین دین کے معاملات کرتے ہیں، بیچنے خریدنے کے معاملات کرتے ہیں، نکاح اور شادی بیاہ کے معاملات کرتے ہیں، رہن کے معاملات کرتے ہیں، تو معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کرائے کے معاملے کرتے ہیں ہم. تو اس طرح جو بھی معاملہ ہوتا ہے تو معاملے کے سلسلے میں جو بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو بھی جملہ بولا جاتا ہے، معاملہ طے کرتے وقت جو بھی جملہ اور کلام اور گفتگو کی جاتی ہے تو اس کو عقود کہا جاتا ہے. پھر وہ عقود جو ہیں وہ جملے انشائیہ میں شمار کیے جاتے ہیں. دوستو یہاں اچھی طریقے سے بات کو سمجھنا ضروری ہے. معاملات کی دنیا میں دو خیال ہوتے ہیں، دو چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک ہے معاملہ کرتے وقت، دوران معاملہ جو باتیں کی جاتی ہیں معاملہ طے کرنے کے لیے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. معاملہ ہو جانے کے بعد اسی لب و لہجے کی ایک گفتگو بعد میں کی جاتی ہے تو وہ الگ چیز ہے. وہ معاملات نہیں ہے، وہ معاملات کی خبر ہوتی ہے. دوستو یہاں دیکھیں، بیعتو اور نکحتو، یہ دو مثالیں میں نے یہاں تحریر کی. بیعتو کا مطلب ہے میں بیچا، نکحتو کا مطلب ہے میں نکاح کیا. تو دوستو دونوں جملوں کا تعلق، دونوں الفاظ کا تعلق معاملات سے ہے. یہ تو معاملات، معاملہ طے ہو رہا ہے. تو مگر دوستو یہاں خاص بات یاد رکھنا ضروری ہے. یہ جو بیعتو ہے، اشتریتو ہے، نکحتو ہے، قبلتو ہے، یہ جتنے بھی معاملہ طے کرتے وقت معاملہ طے پانے کے لیے استعمال کیے جانے والے اور بولے جانے والے جملے ہیں، تو ان کو جملے انشائیہ میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ جملے انشائیہ بنتے ہیں. جبکہ دوستو معاملہ طے ہونے کے بعد ٹھیک یہی الفاظ بعد میں اگر کوئی استعمال کرے تو وہ جملے انشائیہ میں نہیں جاتا، وہ اس کا تعلق جملے خبریہ سے ہو جاتا ہے. جیسے دوستو اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی سے قلم خریدنا چاہتا ہے، قلم تو خریدنا چاہتا ہے، اور وہ جو شخص ہے بیچنے والا، وہ اگر یہ کہہ دے اس قلم کے بیچنے کے بعد کہ بیچنے کے درمیان معاملہ طے ہو رہا، معاملہ ابھی جاری ہے، میں بیچا میں خریدا، یہ گفتگو ہو رہی ہے معاملہ پکا کرنے کے لیے معاملے کے دوران، تو بیچنے والا اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ قلم بیچا، پھر خریدنے والا خریدار یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ قلم خریدا، تو یہ بیچا اور خریدا کے جو الفاظ، جو جملے معاملہ طے ہوتے وقت معاملے کو طے کرنے کے لیے اور مکمل کرنے کے لیے جو استعمال کیے گئے، تو اس کو جملے انشائیہ کہا جاتا ہے. لیکن دوستو اگر معاملہ طے ہو گیا، بیچنے والا بیچ دیا، خریدنے والا خرید لیا، باہر نکلے، دکان سے باہر نکلے، مکان سے باہر نکلے، معاملہ پورا ہونے کے بعد بیچنے والا بیچ کر، خریدنے والا خرید کر، معاملہ پورا مکمل کر کے باہر نکلے، ایک صاحب پوچھے کہ آپ کیا کر کے آ رہے ہیں، تو بیچنے والا اس وقت بھی وہی جملہ کہہ رہا ہے کہ بیعتو، میں فلاں چیز بیچا ہوں بھائی، میں فلاں چیز بیچا ہوں. خریدار سے اگر کوئی آدمی خرید کے مکمل معاملہ طے ہونے کے بعد، خرید و فروخت کا معاملہ مکمل طور پہ طے ہو جانے کے بعد، پورا ہونے کے بعد اگر خریدار باہر نکلا، پھر ایک صاحب ملے اور اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی آپ کیا کر کے آ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ قلم خریدا. تو جب معاملہ طے ہو رہا تھا اس وقت بھی بیچا اور خریدا کے الفاظ دونوں کے مابین چل رہے تھے، مگر جب معاملہ پورا ہونے کے بعد باہر نکلے تو لوگ ان سے پوچھے یا یہ خود اس لوگوں کو بتایا کہ میں بیچا ہوں اور میں خریدا ہوں، تو دوستو یہی بیچا اور یہی نکاح کیا اور خریدا کے الفاظ معاملہ پورا ہونے کے بعد دوسروں کے سامنے بیان کیے جا رہے ہوں تو یہ جملے خبریہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ طے کرنے کے لیے بولے جانے والے جملے نہیں ہیں، بلکہ معاملہ پورا ہونے کے بعد اس معاملے کی خبر دینے کے لیے استعمال ہونے والے جملے بن گئے. تو یہی بیعتو، نکحتو، اشتریتو، قبلتو، یہ جو الفاظ ہیں معاملہ طے ہوتے وقت کے، تو طے ہونے کے درمیان میں اگر استعمال ہوں تو جملے انشائیہ ہے. طے ہو گئے، معاملہ پورا ہو گیا، اس کے بعد اگر کسی کے سامنے بھائی انہی الفاظ کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہو تو وہ خبریہ ہے، کیونکہ خبر دینے کے لیے بول رہا آدمی. کیا کرنے کے لیے بول رہا؟ خبر دینے کے لیے بول رہا ہے. تو اگر نکاح اور شادی کا معاملہ طے ہوتے وقت، تکمیل پاتے وقت، بھائی اگر کوئی آدمی کہہ رہا کہ نکحتو، میں نے نکاح کیا، میں نکاح کیا، اور دوسرا فریق کہہ رہا ہے کہ میں قبول کیا، میں قبول کی، تو یہ جو معاملہ طے ہو رہا ہے تو اس کے درمیان میں یہ نکحتو کا لفظ یہ ہے جملے انشائیہ.
لیکن جیسے ہی شادی ہو گئی اور اس کے بعد دوسرا تیسرا دن گزرا، 8 دن کے بعد اگر کوئی شخص اس سے پوچھ رہا ہے کہ کیا بھائی آپ نے شادی کی ہے، نکاح ہوا ہے، تو اس وقت بھی وہ شخص نکحتو کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اس کو بتا رہا ہے، تو یہ جملے انشائیہ نہیں، یہ جملے خبریہ ہو گیا۔ تو یہ الفاظ بعتو، اشتریتو، نکحتو کے جو معاملہ طے ہوتے وقت استعمال ہوتے ہیں، یہ اصل میں جملے خبریہ کے روپ میں ہوتے ہیں، لیکن جملے انشائیہ اس وقت ان کو قرار دیا گیا ہے اور جملے انشائیہ میں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ تو بصورت جملے خبریہ جملے انشائیہ ہے یہ۔ تو جملے خبریہ کے روپ میں جملے انشائیہ ہوتے ہیں معاملہ طے ہوتے وقت ہی، کیونکہ دوستو معاملہ جب کیا جاتا ہے تو معاملہ کرنے میں یقین اور پختگی کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یقین اور پختگی یہ اس طرح فعل ماضی کے صیغوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ فعل ماضی جو ہوتا ہے، جیسے میں بیچا، میں نکاح کیا، میں خریدا، میں رہن میں رکھا، میں رہن میں دیا، تو اس طرح فعل ماضی کے صیغوں اور اس کے الفاظ کے تحت معاملے کو طے کیا جانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پختگی پائی جاتی ہے۔ ان کے اندر کروں گا کی بات یہ کبھی بھی معاملہ طے کرنے کے لیے نہیں طے ہو سکتی، کیونکہ یہ کروں گا یہ ایک بھائی اظہار ہے خواہش کا، میں کروں گا، میں بیچوں گا، میں نکاح کروں گا۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی کہے تو اس کے اندر صرف آئندہ ایک کام کرنے کے سلسلے میں اپنا ایک رائے ظاہر کی جا رہی ہے، جبکہ معاملہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اندر پختگی اور یقین ہو۔ بھائی اگر پختگی اور یقین نہ ہو، معاملے کو ایسے ادھر رکھا جائے تو پھر اس کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ غیر پختگی کے ساتھ اگر کوئی معاملہ کرے تو وہ معاملہ نہیں بن سکتا۔ تو لہذا عقود اور معاملات کا جہاں تک تعلق ہے، وہ معاملہ کرنے کے درمیان میں جملے انشائیہ، معاملہ پورا ہونے کے بعد اگر وہ بولے جائیں تو وہ جملے خبریہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 7ویں قسم ہے قسم۔ قسم دوستو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی قسم، واللہ باللہ تاللہ، خدا کی قسم، تو اس طرح قسم کھا کر کوئی بات پکی اور پختی کی جاتی ہے، تو ایسا جو جملہ ہوتا ہے اس کو بھی جملے انشائیہ قرار دیا گیا، کیونکہ قسم ہے تو اس کے اندر سچ اور جھوٹ دونوں کا امکان باقی رکھنا قسم کے بعد بھی، حالانکہ قسم کھائی جا رہی ہے اور کھائی جاتی ہے پختگی کے لیے، یقین کے لیے، یقین بتانے کے لیے، کوئی اس بات کی پختگی کا اظہار کرنے کے لیے، تو اگر اس کو بھی مطلب جھوٹ اور سچ کے درمیان کے پہلو میں رکھا جائے تو پھر قسم کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قسم جو ہوتا ہے، قسم والا جملہ، وہ بھی جملے انشائیہ میں رہتا ہے۔ جہاں کہیں قسم کا جملہ دکھے تو اس کو جملے انشائیہ میں شمار کریں۔ پھر اس کے بعد دوستو یہ ہے ندا۔ یہ ندا ہے، ندا پکارنے کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے الفاظ مقرر ہیں، لیکن یہاں پہ ایک لفظ یہاں بیان کیا گیا، یا اللہ یا رسول اللہ۔ جیسے کہ یا کا لفظ ہے، یا کے لفظ کے ذریعے سے ندا دی جاتی ہے، کسی کو پکارا جاتا ہے، کسی کو متوجہ کیا جاتا ہے، تو لہذا جو یا کا لفظ جہاں کہیں استعمال ہو، اور بھی دیگر حروف ندا ہے لیکن وہ ابھی یہاں پر بتانا مقصد نہیں ہے، تو ندا یعنی یا اللہ یا رسول اللہ، یا زید، یا ولد، یا خالد، یا رجل، یہ جو جملہ اس طریقے کے جو جملے ہوتے ہیں جس کے اندر پکارنے کے لیے جو لفظ مختص ہے، اس لفظ کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے، دوسرے آدمی کو آواز دی جاتی ہے، تو وہ سب کے سب جملے انشائیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ دوستو 9ویں قسم ہے عرض۔ یہ ہے عرض۔ تو عرض یہ گزارش کے معنی میں آتا ہے۔ عرض نرمی کے ساتھ کسی آدمی سے کوئی چیز کی طلب کرنا، نرمی کا پہلو اس کے اندر زیادہ غالب ہو تو اس کو عرض کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے جملہ ہے الا تجتہد فتفوز، تو اس کا مطلب ہے تو کیوں محنت نہیں کرتا کہ کامیاب ہو جائے۔ تو اس کے اندر ایک قسم کی گزارش کی جا رہی ہے، نرمی سے اس کو ایک چیز کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، جس کو عرض کہا جاتا ہے، گزارش کہا جاتا ہے۔ تو گزارش والا جو جملہ ہوتا ہے وہ بھی جملے انشائیہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 10ویں قسم ہے دوستو تعجب۔ تعجب یعنی حیرت کا اظہار کرنا، تعجب کا اظہار کرنا۔ کسی انوکھی چیز کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے، کسی ڈراؤنی چیز کو دیکھ کر بھی تعجب کا اور حیرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔
چاہے کسی بھی نوعیت کا حیرت اور تعجب کا اظہار ہو، جس جملے میں اس قسم کا تعجب اور حیرت کا اظہار پایا جائے اس کو جملے انشائیہ میں شمار کیا گیا ہے۔ جیسے دوستو یہاں ہے ما احسنہ، وہ کیا ہی خوبصورت ہے، تو یہاں بھئی اچھائی کے بارے میں تعجب کا اظہار ہو رہا ہے۔ پھر قرآن مجید میں آیا ہوا ہے فما اصبرہم علی النار، فما اصبرہم علی النار، آگ پر ان کا کیا ہی صبر ہوگا۔ تو یہ وہ آگ میں جلنے کے سلسلے میں حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہاں بالکل مکمل پورے ارادے کے ساتھ پھر اپنی ذات کو کھپا کر لوگ دنیا میں گناہ کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، تو وہاں آگ پر ان کا صبر کیسے ہوگا۔ تو لہذا جہاں کہیں تعجب اور حیرت کا اظہار ہو جس جملے میں، تو اس کو بھی جملے انشائیہ میں شمار کیا گیا ہے۔ تو دوستو اس سے ہٹ کے دعائیہ جو جملہ ہوتا ہے، دیکھیں وہ بھی جملے انشائیہ میں آتا ہے۔ دعائیہ جملے پورے کے پورے جملے انشائیہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ یہ جملہ کہتے ہیں نا بار بار، جزاک اللہ، یہ ہے جزاک اللہ، مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھا گیا ہے یہ دعائیہ جملہ ہے، دعا کی جائے اللہ تجھ کو بدلہ عطا فرمائے۔ اگر وہ آگے بھی بڑھا کے بھی بول سکتے ہیں آپ، خیر الجزا، خیر الجزا، بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جب کوئی آدمی ہماری کوئی مدد کرتا ہے، ہم کو کوئی چیز عطا کرتا ہے، تو کچھ کھلاتا پلاتا ہے، اپنا فائدہ پہنچاتا ہے، تو ویسے وقت یہ ہم زبان سے دعائیہ جملہ نکالتے ہیں، اور نکالنا بھی چاہیے۔ جتنے دعائیہ جملے ہم کسی کے بارے میں نکالیں گے وہ سب کے سب جملے انشائیہ میں شمار ہوں گے۔ بھئی ان کا تعلق جملے خبریہ سے نہیں بلکہ کس سے ہوگا؟ جملے انشائیہ سے۔ دوستو اب خلاصہ یہ ہے کہ یہاں جتنی قسمیں لکھی گئیں، جس نوعیت کی جو قسم یہاں پہ تحریر کی گئی، بس یہ جتنی قسمیں ہیں یہ جملے انشائیہ ہیں۔ تو ان سے ہٹ کر جتنے بھی جملے ہوں گے وہ جملے خبریہ۔ بھئی ایسی نوعیت کے جو جملے نہیں ہوں گے تو ان کا شمار کس میں ہوگا؟ جملے خبریہ میں ہوگا۔ تو دوستو اچھے طریقے سے ان جملوں کو یاد رکھنا اور سمجھنا، ذہن میں اتارنا ضروری ہے، کیونکہ ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ کون سا جملہ خبریہ ہے، پھر کون سا جملہ انشائیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قواعد عربیہ سے کما حق واقفیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا